نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امی آئے، انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز ایک نوجوان کو حاضر کیا جائے گا، 1000 سال تک فرشتے آگ کے گرزوں سے اسے ہانکتے رہیں گے، 1000 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسے پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ کے اندر ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل وہ کون شخص ہوگا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ نوجوان ہوگا کہ جس کو زندگی میں رمضان ملا ہوگا لیکن اس نے گناہوں کے اندر سے گزار دیا ہوگا۔ اس مبارک مہینے کو اگر ہم گناہوں کے اندر گزاریں، سوشل میڈیا کے اوپر غیبت، چغلی، جھوٹ اور اس طرح کی مختلف چیزوں، دیکھیں روزے کی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے کی حالت میں وہ چیزیں جو حلال ہیں، جو کیا ہے؟ پانی پینا حلال ہے کہ نہیں؟ پانی پینا حلال ہے نا؟ کھانا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ وہ کام جو حلال ہیں روزے کی حالت میں ہم ان سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ روزہ رکھتے ہیں نا، ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم وہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں اگرچہ ہمیں کتنی پیاس لگی ہوئی ہو۔ تو روزے کی حالت میں روزہ دار اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ حلال چیزیں روزے میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے تو پھر روزہ رکھنے کے باوجود وہ حرام چیزوں سے نہ بچے تو کتنا بے وقوف ہے؟ بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے روزے کی حالت میں یار روزے کے علاوہ غیبت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ایذا دینا، کسی کی دل آزاری کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، اور اسی طرح فلمیں ڈرامے دیکھنا، روزہ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں یہ چیز ناجائز ہے۔ تو جب روزے کی حالت میں ہم حلال چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، حلال چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو حرام چیزیں تو بدرجہ اولا ہمیں چھوڑنی چاہیے کہ حلال بھی اللہ کے لیے، ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو حرام چیزیں تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس رمضان کو، اللہ کرے یہ رمضان ہماری زندگی کا ایسا رمضان ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔